جیسے نماز میں متعدد مرتبہ سہو کے معلوم دوسرے سہو میں اس کی روایات آئیں گی. کبھی قراءت میں اشتباہ ہوا متشابہ لگا اس کی روایات آئیں گی. نماز میں کئی طرح کا سہو پیش آیا یہ سب ہوا. تو یہ سب اللہ کی طرف سے تھا تاکہ سہو کے متشابہ لگنے کے احکام بھی عملی طور پر امت کے سامنے آئے. لیکن جو چیز عمل میں آتی ہے وہ اوقات سے نقص ہو جاتی ہے. ذرا بھی سمجھایا جائے تو آدمی اس کا خود سمجھ لیتا ہے, اور جب عملی نمونہ سامنے آ جائے اس کا خود سمجھ لیتا ہے. جس کی مثال ہم نے دی ایک محدث تھے اور وہ جب بھی استنجا کر کے آتے تو ذکر کی نماز پڑھتے میں نے استجمارا پڑھتے تھے. تو ان سے کہا گیا کہ آپ وطر بابا کیوں پڑھتے ہیں چاہے دن ہو رات ہو استنجا کے بارے میں. تو انہوں نے کہا کہ حدیث میں ایسا ہی آیا ہے میں نے استجمارا پڑھتے تھی. جب آدمی استنجا کرے تو چاہیے کہ وطر کی نماز پڑھے. یہ معنی سمجھے ہو کیونکہ قول سامنے آیا تھا ہے اس لیے قول میں یہ اتباع ہو جاتا ہے. ہاں جب فعل اور عملی نمونہ سامنے آتا ہے تو بات واضح ہو جاتی ہے, منفع ہو جاتی ہے اور متعین ہو جاتی ہے. اس لیے اس قسم کی چیزیں پیش آئیں تاکہ امت کے سامنے اس طرح کی چیزوں میں بھی رہنمائی مل جائے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل تو اس لیے آپ نے فرمایا انی لا انسا ولکن انسا لأصلنا مولانا مالک کی روایت ہے. میں بھولتا نہیں بلکہ بھلایا جاتا ہوں. اللہ کی طرف سے ایسا ہوتا ہے. اور یہ کیوں ہوتا ہے لأصلنا تاکہ بھول والے احکام بھول کی حالت میں کیے جانے والے افعال کا حکم بھی امت کے سامنے آئے. چنانچہ یہاں اسی طرح سے اشارہ ہے. آپ علیہ السلام نے صحابہ کو کہا افعلوا کما کنتم تفعلون قال ففعلنا قال فكذلك فعل لمن قام او نسي لمن نام او نسي. اسی طرح سے کرنا جو آدمی سو جائے یا پھر نماز کو بھول مساجد وقال حدثنا محمد بن صباح بن سفيان قال اخبرنا سفيان بن عيينة عن سفيان الثوري عن ابي فداود عن يزيد بن الاثر عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا اخبر بتشديد المساجد. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما لا تخلفنها كما تخلف اليهود والنصارى. باہم کی بنائی مساجد بنائی مساجد کا بیان ماقبل میں مناسبت ظاہر ہے. ماقبل میں عرض بنائے اللہ کا مقدس گھر ہے اور روئے زمین پر سب سے افضل اور بہتر جگہ ہیں مسجدیں. خیر الدفاعی مساجد کا سبھی شریف کے اندر کہا تھا روئے زمین پر سب سے افضل جگہ ہیں وہ مسجدیں. آگے آ رہا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جہاں بھی نماز کا وقت ہو جاتا پہلے وہاں نماز پڑھتے تھے. البتہ علیہ السلام جب ہجرت کر کے مدینہ طیبہ تشریف لائے تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد بنانے کا ارادہ تھا.
چنانچہ اس کے لیے مہم شروع فرمائی جس کی تفصیل اگلے صفحے میں آ رہی ہے۔ اور پھر آپ علیہ السلام نے مسجد نبوی کی تعمیر فرمائی۔ اور مسجدیں کیسی ہونی چاہیے، ان کی تزئین کا، ان کو اونچا بنانے کا کیا حکم ہے وغیرہ، اس طرح کی چیزیں یہاں آ رہی ہیں۔ یزید بن اسم نقل فرماتے ہیں عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یزید بن اسم اور نقل کر رہے ہیں حضرت عبداللہ بن عباس سے، یہ دونوں حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا کے بھانجے، یزید بن اسم بھی اور عبداللہ بن عباس دونوں بھانجے ہیں، لیکن یزید بن اسم عبداللہ بن عباس سے حدیث نقل کر رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما امرت بتشیید المساجد، مجھے نہیں حکم دیا گیا تشیید مساجد کا۔ تشیید مساجد کے دو معنی ہیں۔ نمبر 1 رفع بناء المساجد وتطویلہ، مسجد اونچی بنانا، رفع بناء المسجد وتطویلہ، ایک معنی تو یہ ہے مسجد اونچی بنانا، اور دوسرے معنی ہے تشیید المساجد کے، کہ تشیید شید سے ہے، اس کے معنی جب اور چونے کے آتے ہیں۔ پہلے زمانے میں عمارتیں پتھر سے بنتی تھی، اینٹوں سے جو ہمارے یہاں آ رہی ہیں پتھر سے بنتی تھی، اینٹوں سے عمارت بنتی ہے، اینٹوں کو آپس میں جوڑنے کے لیے سیمنٹ استعمال ہوتا ہے، لیکن اس وقت میں عمارتیں بنتی تھی پتھروں سے، تو پتھر سیمنٹ سے نہیں جوڑتے، پتھروں کو جوڑنے کے لیے سیمنٹ لگاؤ سے جلدی ہٹ جاتا ہے، تو پتھر جوڑتے ہیں چونا استعمال ہوتا تھا پتھروں کو جوڑنے کے لیے۔ یہ چونے کا استعمال کرنا یہ عمارت کی پختگی کا ذریعہ تھا، جیسے سیمنٹ آج کل عمارت کی پختگی کا ذریعہ۔ اس لیے دوسرے معنی میں تشیید المساجد کی مساجد کو پختہ اور مضبوط بنانا، یہ معنی ہے، اونچا بنانا یا پختہ اور چونے سے اس کو مضبوط کرنا۔ ماں کو مجھے اس کا حکم نہیں دیا گیا، اس کی حاجت نہیں ہے، کام تو سادہ مسجد سے بھی چل جائے گا، یہ مطلب، لیکن اس پر اقتضاء لکھتے ہیں کہ حکم تو نہیں دیا گیا، البتہ ایسا کیا جا سکتا ہے یا نہیں یہ الگ بات ہے۔ مسجد کو اونچی بنانا یا پختہ بنانا تو لکھا علماء نے اس کی دو صورتیں ہیں، نیت کے اوپر موقوف ہے۔ اگر مسجد کی عظمت کی تعظیم کی نیت سے ایسا کیا جائے تاکہ لوگوں کی نظر میں مسجد کی تعظیم ہو، اہمیت معلوم ہو، تو پھر تو صحیح ہے، کوئی حرج نہیں۔ اور اگر فخر و مباحات کے لیے کیا جائے تو پھر یہ درست نہیں، یہ جائز نہیں، یہ دو صورتیں ہیں، نیت کے اوپر موقوف ہے۔ لیکن تعظیم کی نیت سے ایسا کیا جائے تو پھر کوئی حرج نہیں۔ کیا دلیل اس کی؟ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمل مسجد نبوی کے بارے میں، مسجد نبوی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تعمیر فرمائی، اس طرح سے تعمیر فرمائی، اس کی دیواریں کچی اینٹوں کی تفصیلات آ رہی ہیں، اور چھت چھپر کی کھجور کی شاخوں کا چھپر ڈالا گیا تھا، جیسے آج کے زمانے میں گھاس پھوس کا چھپر ڈالتے ہیں تو وہاں کھجور کی پیداوار کی جاتا، تو کھجور کی شاخوں کا چھپر ڈالا جاتا تھا، تو دیواریں کچی اینٹوں کی تھی اور اونچی نہیں تھی، اور چھت کی کھجور کی شاخوں کی کا چھپر، یہ چھت آپ علیہ السلام نے اس طرح سے مسجد تعمیر فرمائی۔
حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کا زمانہ آیا تو عمارت کچھ کمزور ہو گئی تھی، چھپر بھی کمزور ہو گیا تھا، تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نئی تعمیر کرائی، لیکن وہی سامان استعمال کیا جو آپ علیہ السلام نے استعمال فرمایا، دیواریں کچی اینٹوں کی اور چھت میں چھپر۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا زمانہ آیا تو پھر ضرورت محسوس ہوئی کہ اس میں کام کیا جائے، تنگ کرنے لگی مسجد، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسجد میں توسیع فرمائی، البتہ سامان وہی استعمال کیا حضرت عمر نے کہ دیواریں کچی رکھی اور چھت چھپر کی رکھی، البتہ عمارت میں اور جگہ میں توسیع فرمائی۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا زمانہ آیا تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے مسجد کو پختہ بنایا، ویسے اصل تو کچی تھی، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیواروں کو پکی اینٹوں سے تعمیر کرائی۔ ستون چھت کو روکنے کے لیے ستون کی ضرورت ہے، آپ علیہ السلام کے زمانے میں، ایسی حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کے زمانے میں کھجور کا تنا، موٹا لکڑی، وہ ستون کا اس سے کام دیا گیا تھا، لیکن حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پتھر کے ستون لگائے، کہیں پکی اینٹ کے، کہیں پتھروں کے، نقشین پتھروں کے ستون لگوائے، اور چھت بھی لکڑیوں کی ڈالی، چھت میں مضبوط لکڑی ڈالی، ساگوان کی لکڑی جو مشہور ہوتی ہے، ہندوستان میں ایک درخت پیدا ہوتا ہے ساگوان۔ حضرت عثمان نے مسجد نبوی کو پختہ بنوایا، ان سے بعض صحابہ نے اعتراض کیا کہ حضور نے تو ایسا نہیں کیا تھا، کچی رکھی تھی مسجد، آپ نے عالیشان بنوائی، تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے بنا اللہ له بیتا فی الجنہ، دلیل میں یہ حدیث سنائی، اس سے پتہ چلا کہ اگر تعلیم کی نیت سے مسجد کو پختہ بنایا جائے، اونچا بنایا جائے تو یہ ممنوع نہیں ہے۔